آپ کی بھرپور تالیوں میں بلانا چاہوں گا ایڈوکیٹ شاہد میر صاحب کو کہ وہ یہاں پہ اسٹیج پہ آئیں اور آج کے دن کے مناسبت سے ہم کلام ہوں. آپ کی بھرپور تالیوں میں شاہد میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الاحترام برادر اصغر زاہد خان صاحب، یقیناً میری نگاہ کا زاویہ برادران اکبر استاد محترم جناب ارشد تہرانی صاحب کی طرف اور میرے بھائی آصف بلی صاحب کی طرف بھی پڑھ رہا ہے. آج کی یہ پروقار تقریب جشن آزادی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. میں 4 پارٹیسپینٹس کو جو اپنے من کی بات، جو اپنے دل کا دکھڑا آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، حقیقتاً یہ کہہ رہے تھے کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. عزیزان من، یہ جو تالیوں کا سلسلہ ہے، وطن عزیز میں آزادی ملنے کے باوجود مہنگائی اس حد تک بام عروج پر پہنچ گئی. لیکن میں نے قانون کی کسی کتاب میں، ادب کے کسی شمارے میں نے نہیں پڑھا کہ تالیاں بجانے میں بھی کوئی پیسہ لگتا ہے. یہ مہنگائی کے اثرات تالیوں تک بھی آپ پہنچے ہیں. عزیزان من، اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں کہ یہ وطن عزیز جسے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور ارشد تہرانی صاحب، مجھے جب انڈیا کے اس مشہور شاعر گلزار جس کا تعلق دینا کے ساتھ تھا، اس کی وہ بات یاد آتی ہے کہ گلزار نے کہا کہ میں پارٹیشن کے بعد ہندوستان اپنے ایک سکھ دوست کو ملنے گیا اور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی حاجت ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے قرآن پاک منگوا کر دیا جائے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کسی مسلمان گھرانے سے قرآن پاک لایا گیا، گلزار نے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو گلزار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس سکھ دوست کے گھر میں بیٹھ کر جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو ایک دروازے کی اوٹ سے مجھے ایک خاتون کے سسکنے اور رونے کی آواز آئی. میں نے تلاوت کے بعد پوچھا، بہن آپ تو سکھ گھرانے کی خاتون ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد یہ آنسوؤں کی جڑی کیسے لگ گئی؟ اس خاتون نے کہا، میں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہوں، تقسیم پاکستان کے وقت میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، چڑھنے کے بعد اب میں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہوں، لیکن آج میں سکھ گھرانے کے اندر سکھوں کے بچے پیدا کر رہی ہوں. مجھے نہیں ماننا، مجھے یہ بات قطعاً تسلیم نہیں کرنی کہ پاکستان کے اندر کوئی آزادی ہے. میں آزادی تب مانوں گا جب پاکستان کے اندر سندس فاؤنڈیشن کے بچے تھیریسیمیا کے مرض سے آزادی حاصل کریں گے، میں تب مانوں گا. میں وطن عزیز کے اندر آزادی کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ مجھ کو آزادی ملی وہ بھی تو ایسے ناسک، بلی صاحب مجھ کو آزادی ملی وہ بھی تو ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. یہ صورت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میں اس آزادی کو تب تسلیم کروں گا کہ جب میرے شہر کا کوئی غریب آدمی تھانے جائے گا، اس کو مقدمہ درج کروانے کے لیے کسی رشوت کا سامنا نہیں ہوگا، پھر آزادی تسلیم ہوگی. اور اس ذرا غور کیجئے، اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو تو وہ کھڑے ہو کر اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. کیسے آزادی تسلیم کریں؟ میں اس وطن کا واسی ہوں جہاں زکوٰۃ لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. ایک مائی 3000 کا چیک لینے کے لیے مرزا شکور جاتی ہے،
اس کو سیکٹری یونین کونسل 3000 روپے دستخط کرواتا ہے، دیتا 2500 روپیہ۔ آج یہ صورتحال اس وطن عزیز کی بن گئی کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، مجھ کو برتن کی طرح توڑ دیا ہے اس نے۔ میں نے چاہا تھا محبت کی فضا میں رہنا، مجھ کو پنجرے میں کھلا چھوڑ دیا ہے اس نے۔ عزیزان من، آج ریاست کا آزادی کے بعد تصور جاننا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق جو 24,000 مربع میل کے مالک تھے، آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، ایک خیمے کے اندر سے ایک بڑھیا کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ بڑھیا شکل سے حضرت عمر فاروق کو نہیں جانتی۔ آپ نے پوچھا اماں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی سر سے خاوند کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور سایہ اٹھنے کی بات سے ضمناً عرض کروں کہ اس وطن عزیز کے اندر لاکھوں قربانیوں کے بعد جب انصاف نہیں ملا تو اسی وطن عزیز کی ایک بیوہ سے جس کا خاوند شہید تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک میجر کی بیوہ ہیں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں اور دل کے دریچے کھول کر سنیے گا کہ اس میجر کی بیوہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب شہید کے بیوہ کے طور پہ متعارف کرایا جاتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا مذہبی نقطہ نظر سے جب میں اپنے آپ کو شہید میجر کی بیوہ تصور کرتی ہوں تو مذہبی طور پر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بیروزگاری، کچھ عرصے کے بعد خاوند کا سایہ سر پہ نہیں دیکھتی تو مجھے شہید کسی اور کے گھر کا اچھا لگتا ہے، اپنے گھر کا اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان من، تو اس ماں نے جب یہ کہا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا، اس خلیفہ وقت کو کوئی ہوش نہیں، کوئی فکر نہیں کہ وہ غریبوں کا خیال کرے، تو عمر فاروق نے عرض کی اماں ہو سکتا ہے 24,000 مربع میل کا مالک اس کو تیرے حال کا پتہ نہ ہو۔ تو عمر فاروق نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اس ماں کا جواب مجھے دستور زندگی دے گیا، دستور حیات دے گیا، اور کہنے لگی بیٹا جو خلیفہ ایک بائی کی کٹیا تک نہیں پہنچ سکتا اس کو چاہیے استعفیٰ دے کر گھر جائے۔ اگر اس نے میرا حال نہ پوچھا تو میں پکا ہوا پھل ہوں، گرنے کے قریب ہوں، قبر میں جا کر کالی کملی والے آقا سے شکایت کروں گی کہ عمر نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو میں پھر کہوں گا کہ 24 لاکھ مربع میل کا مالک بچوں کی طرح رویا۔ آج اس وطن عزیز میں مائیں زنگ چھری کے ساتھ بچوں کے گلے کاٹنے پہ مجبور ہیں، باپ بچوں کو سڑک پہ لا کر فار سیل کا بورڈ لگا کر بیچنے پہ مجبور ہے۔ اس آزادی کو کیا کروں؟ وہ آزادی جو ایک، اور مجھے پورے حال میں سے کوئی بتانا چاہے تو بتائے کہ اگر اس سسٹم کے اندر 2 خواتین، ایک خوبصورت ہو ایک بدصورت ہو، بدصورت کا کام جائز ہو، خوبصورت کا کام ناجائز ہو، حکمرانوں کے دروازے پہ جائے تو کوئی بتانا چاہے گا کہ کام کس کا ہوگا؟ I just need the kind reply from your side۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس وطن عزیز کے اندر ان قربانیوں کو اس طرح فراموش کیا گیا بلی صاحب کہ حکیم محمد سعید کا نام کس نے نہیں سنا۔ کراچی کے اندر ہمدرد کمپنی کا وہ مالک تھا۔ جب پارٹیشن سے پہلے 2 بھائی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، تقسیم پاکستان کا اعلان ہو گیا تو حکیم سعید نے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بھائی نے کہا نہیں، ہم انڈیا کے اندر ہی رہتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے جائے، آپ ادھر ہی رہیں۔ تو حکیم سعید نے کہا میں پاکستان کو مدینہ سمجھتا ہوں اور انڈیا کو کربلا سمجھتا ہوں، میں پاکستان جاؤں گا جس کو میں مدینہ سمجھتا ہوں۔ حکیم سعید پاکستان منتقل ہو گئے، ان کا بھائی انڈیا کے اندر رہا، اور پھر لاہور اور کراچی کی سڑکوں نے دیکھا کہ آزادی کا مفہوم اس وطن عزیز کے ساتھ کیا ہوا کہ حکیم سعید کو کراچی کی شاہراہ پہ
बुरी तरह ज़बह करके हलाक कर दिया गया, तो फिर तहरानी साहब हकीम सईद के भाई ने अपने भाई हकीम सईद की लाश को रूहानी तौर पर एक खत लिखा कि भाई मैंने तो मिन्नत की थी कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, तुम बज़िद थे कि पाकिस्तान मदीना है और इंडिया करबला है। मेरे खत का कि आखिरी लाइन गौर से सुनना भाई कि तुम मदीना जाकर भी शहीद होगे, मैं करबला में भी आज जिंदा हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ कि आज इन तमाम सूरत हाल के बावजूद बहरहाल मेरे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि मायूसी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आज भी इस वतन अजीज़ के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, हमें उसकी निशानदही करनी है। उन काली बेड़ों को हमने इस आज़ादी का मफ़हूम समझाना है। आज इस वतन अजीज़ के अंदर बड़ा टैलेंट है। आपने मुकर्रिरीन की बातें सुनी, आपने जजिस का इज़हार ख्याल सुना, आपने होस्ट की बातें सुनी, इन्होंने अपने मन से बातें की। मेरा आपसे वादा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैं रब्बे काबा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस वतन अजीज़ में आज़ादी के असल मफ़हूम को परवान चढ़ाने के लिए हम अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। दिल तो चाहता है कि पाकिस्तान की तरक्की का और इसकी मोहब्बत के अफसाने, उसके गाने और इसके नग़मे तरन्नुम के साथ आपको सुनाए जाएं, लेकिन बात तो वही आती है कि मैं दर्द के तारों को अभी छेड़ रहा था, मैं दर्द के तारों को अभी छेड़ रहा था, हाथों से मेरे छीन लिया साज किसी ने। वक्त की कैद जो है हमेशा अड़े रहती है। लेकिन आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने ये बात फरमाई थी जो कि मैं आज़ादी के मफ़हूम के साथ कोरिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस वतन अजीज़ में उन शोहदा की कुर्बानियों को हमने दागदार नहीं होने देना तो उसके लिए सदाए हक बुलंद करना होगी। किसी ने कहा था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव 4 लोगों ने काटे थे, लेकिन पूरी कौम और बस्ती को तबाह कर दिया गया था। पूछने वाले ने रब से पूछा था कि मौला पाँव तो 4 लोगों ने काटे थे, सारी बस्ती का क्या कसूर था? तो रब ने फरमाया था इनका जुर्म जो था वो सिर्फ खामोशी थी कि ये जुल्म होते देखते रहे, लेकिन उन्होंने सदाए हक बुलंद नहीं की। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कहीं भी इस वतन अजीज़ के अंदर ज़्यादती देखें, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, चौक के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए सदाए हक ज़रूर बुलंद करें। इंशाअल्लाह मेरा वतन इस बात की अमली तस्वीर बनेगा कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ इसको घर कर दे, और मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ न रहूँ इसको बार बार कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी जनाब, स्टेज पे आग लगा रहे थे जनाब शाहिद मीर साहब, और जिस तरह मैंने उनके बारे में बताया था आप लोगों को मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा हो गया होगा। आशा काफ़ी ज़्यादा जो है वो माहौल जो है वो संजीदा सा हो गया हुआ है। और इस हवाले से हाँ जी, मैं ये दरअसल बात करना चाहूँगी शाहिद मीर साहब के बारे में। इन्होंने बड़ी खड़ी और सच्ची बातें कही हैं, और आजकल जो हमारे मुल्क का कानून बन चुका है कि जो सच्ची बातें करता है ना उसका सर कलम कर दिया जाता है। ये हकीकत हमारे सामने है, लेकिन बड़ा हौसला है आप में कि आपने आगे बातें कही हैं। मैं एक जगह पे गई थी तो वहाँ पे सवाल किया गया कि एंकर कौन होता है, तो मैंने बड़ी वजाहतें दी, लेकिन लास्ट पे मुझे ये जवाब मिला कि जो झूठ बोलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो नहीं बोल सकती, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एंकरिंग छोड़ दूँगी, लेकिन झूठ बोलना नहीं सीख सकती। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि शायद मीर साहब के हवाले से अगर गिरूँ तो कुछ इस तरह सर बुलंद गिरूँ, अगर गिरूँ तो कुछ इस तरह सर बुलंद गिरूँ कि मार कर मेरा दुश्मन मुझे सलामी दे।